ایک لڑکی کی شادی ایک خوبصورت ذہین بندر سے ہو گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس شادی کے بعد اس بندر نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، آگے ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، پہلے زمانے میں ایک نیک دل شہنشاہ اکبر تھا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سیر کے لیے نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو دسترخوان بچھایا گیا۔ اتنے میں شہنشاہ اکبر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے درخت پر ایک خوبصورت بندر خاموشی سے بیٹھا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بندروں والی کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ شہنشاہ نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ بندر درخت سے نیچے اتر کر آیا اور ایک تختی پر کوئلے سے کچھ لکھتا ہے، اور پھر بندر نے وہ تختی شہنشاہ اکبر کو دے دی۔ تختی پر لکھا تھا، میرا نام راجو ہے اور مجھے سب بندر نہیں راجو کہہ کر بلانا، اور میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ جیسا دسترخوان شہنشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا ہی دسترخوان میرے لیے بھی لگنا چاہیے۔ شہنشاہ اکبر کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایک ایسا ہی دسترخوان لگاؤ جیسا کہ میرے لیے لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد راجو بندر درخت سے نیچے اتر کر آیا اور کھانا کھا کر پھر سے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اچانک آسمان پر کالے رنگ کے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا۔ شہنشاہ نے نوکروں سے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا راجو بندر کے سامنے رکھ دو، کہیں وہ بھیگ نہ جائے۔ نوکروں نے ٹاٹ کا ٹکڑا راجو بندر کے پاس لا کر رکھ دیا۔ راجو بندر نے پھر کچھ ٹکڑی پر لکھا اور شہنشاہ کو دے دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، جیسا خیمہ شہنشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا ہی خیمہ میرے لیے بھی لگایا جائے، تب میں آؤں گا۔ شہنشاہ کے کہنے پر ویسا ہی خیمہ راجو بندر کے لیے بھی لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ راجو بندر درخت سے نیچے اتر کر اپنے خیمے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہنشاہ جب واپس جانے لگا تو شہنشاہ نے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اور راجو بندر سے پوچھ کر آؤ، کیا وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ تو بندر نے پھر ٹکڑی پر کچھ لکھا، جیسا ہاتھی شہنشاہ کے لیے تیار کیا گیا ہے ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کیا جائے، تب میں جاؤں گا۔ شہنشاہ راجو بندر میں دلچسپی لینے لگا اور اس کے لیے بھی اپنی جیسی سواری تیار کروائی۔ جب محل کے قریب پہنچے تو شہنشاہ نے حکم دیا کہ جو خیمے نوکروں کے لیے ہیں ان میں سے خیمہ راجو بندر کو بھی دے دیا جائے، لیکن راجو بندر نے پھر سے لکھ کر دیا، جیسا محل شہنشاہ کے لیے ہے ویسا محل میرے لیے بھی بنوایا جائے، پھر میں وہاں رہوں گا، ورنہ میں واپس جنگل میں چلا جاؤں گا۔ شہنشاہ کے پاس ایک اور محل بھی تھا جہاں وہ بہت کم آیا جایا کرتا تھا۔ وہ محل راجو بندر کو دے دیا گیا۔ شہنشاہ کی بیوی اور نوکروں کو راجو بندر سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ ادھر راجو بندر نے شہنشاہ کے محل میں بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ راجو بندر مقدمے بہت ہی غور سے سنتا۔ جب شہنشاہ کوئی غلط فیصلہ لینے والا ہوتا تو راجو بندر شہنشاہ کے ہاتھ سے فوراً کاغذ لے لیتا اور قلم سے صحیح فیصلہ لکھ کر دے دیتا۔ شروع میں تو شہنشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر شہنشاہ نے سمجھ لیا کہ راجو بندر کی وجہ سے وہ بہت ساری غلطیوں سے بچ گیا ہے۔ اس شہنشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام یاسمین تھا۔ شہنشاہ اپنی بیٹی سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ راجو بندر کو دیکھنے کا شوق شہزادی یاسمین کو بھی پیدا ہو گیا۔ ایک دن شہزادی یاسمین اپنی سہیلیوں کے ساتھ راجو بندر کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب راجو بندر نے شہزادی یاسمین کو دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ گھورنے لگا۔ شہزادی یاسمین راجو بندر کے ڈر سے محل کے اندر بھاگ گئی، اور اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ شہزادی یاسمین جب بھی بن سور کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو پیچھے سے راجو بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ پتہ نہیں کیسے راجو بندر اس کے کمرے میں گھس جاتا۔ ایک دن راجو بندر نے پرچی میں کچھ لکھ کر شہزادی یاسمین کے ہاتھ میں دے دی۔ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی یاسمین جانتی تھی کہ یہ تہذیب بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آہستہ آہستہ شہزادی کو راجو بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ جب یہ بات شہنشاہ تک پہنچی تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔
کہ راجو بندر اس کی بیٹی کے کمرے میں آتا جاتا ہے۔ شہنشاہ اگلے دن راجو بندر سے ملنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ راجو بندر محل میں موجود تھا۔ شہنشاہ کہنے لگا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں نے تمہاری ہر بات کو مانا، تمہیں اپنی برابری کا درجہ دیا، شاید دوسرا کوئی بادشاہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سخت قدم اٹھاؤں تم باز آ جاؤ۔ راجو بندر جلدی سے محل سے کاغذ اور قلم لے کر آیا اور کچھ لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ شہنشاہ یہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ اپنی پھول جیسی شہزادی کی شادی اس بندر سے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ راجو بندر نے لپک کر شہنشاہ کی کمر سے تلوار نکالی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اس محل میں رکھا، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں آپ کو مار کر اپنے ہاتھ آپ کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ شہنشاہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو کہنے لگا، اچھا مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ شہنشاہ اپنے محل واپس آ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا، ایک طرف اس کی بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی جان۔ ساری رات پلٹتے ہوئے اس نے پریشانی میں گزار دی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی ملکہ کو یہ بات پتہ چلے گی وہ سارا محل سر پر اٹھا لے گی۔ صبح ہوتے ہوتے شہنشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی جان دے دے گا لیکن اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی بندر سے نہیں کرے گا۔ وہ کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے اپنی شہزادی کے پاس گیا۔ بیٹی، کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں اپنی ماں کو کیسے دیکھنا ہے اور سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے؟ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ابا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ میری بیٹی، وہ راجو بندر بھی میرے پیچھے ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کی تو شادی تم سے کر دوں ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا، لیکن یہ ناممکن ہے۔ میں تمہاری اس سے شادی کیسے کروں؟ تمہاری ماں نے اسے کئی بار قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہی۔ وہ بندر ابھی تک زندہ ہے۔ شہنشاہ کہنے لگا، میں جا کر اسے صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد شاید وہ مجھے مار ڈالے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں جا کر چھپ جانا اور وہاں سے باہر مت نکلنا جب تک وہ بندر یہاں سے چلا نہ جائے۔ شہزادی یاسمین نے کہا، ابو جان، آپ کی جان اتنی بیکار تو نہیں ہے، آپ میرے والد ہیں نہیں، سلطنت کے شہنشاہ بھی ہیں، آپ جا کر راجو بندر سے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیجئے۔ آخر کار شہزادی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو منا ہی لیا۔ شہنشاہ نے راجو بندر کو اپنی رضامندی بتائی اور راجو بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ملکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے سارا محل اپنے سر پر اٹھا لیا۔ نکاح والے دن شہنشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شہزادی یاسمین کا نکاح اس بندر کے ساتھ کروا دیا۔ شہزادی یاسمین رخصت ہو کر راجو بندر کے محل میں چلی گئی۔ ایک دن جب شہزادی یاسمین محل واپس آئی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ملکہ بولی، بیٹی تم اس راجو بندر کے ساتھ اتنی خوش ہو؟ شہزادی یاسمین بولی، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ شہزادی یاسمین دن میں اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کے وقت وہ راجو بندر کے پاس اس کے محل میں چلی جاتی۔ ایک بار رات کے وقت ملکہ زینت نے نوکرانیوں والا لباس پہنا اور راجو بندر کے محل میں چلی گئی۔ شہزادی یاسمین کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ملکہ زینت دونوں کی باتیں سننا شروع کی۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملکہ زینت نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ شہزادی یاسمین ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شہزادی یاسمین کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ میری بیٹی بھلا اس بندر کے ساتھ اتنا زیادہ خوش کیسے رہ سکتی ہے۔ اب ملکہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ اس کو ایک طرف بندر کی کھال پڑی ہوئی نظر آئی۔ ملکہ سوچنے لگی، اتنی موٹی کھال بندروں والی یہ اپنے اوپر پہن کر بھلا کیوں رکھتا ہے اور بندر بنا کیوں پھرتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو پھر یہ کبھی بھی بندر نہیں بنے گا۔
یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر اپنے محل میں لے آتی ہے اور اس کھال کو آگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ملکہ زینت نے راجو بندر کی کھال کو آگ لگا دی، ادھر شہزادے سلیم کو جلنے کا احساس ہونے لگا۔ شہزادہ بچاؤ بچاؤ کہتے ہوئے غائب ہو گیا۔ حیران کن طور پر جب شہزادی یاسمین والد کے محل میں واپس آئی تو دیکھا کہ اس کی والدہ نے بندر کی کھال کو آگ لگا دی تھی۔ شہزادی نے جلدی جلدی سے وہ آگ بجھائی۔ شہزادی کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں کا یہ کارنامہ ہے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، ہائے امی جان، آپ نے میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ آخر آپ کی مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹی مجھے کیا پتہ تھا، میں نے تو سوچا کہ اگر میں وہ بندروں والی کھال جلا دوں گی تو وہ بالکل نوجوانوں کی طرح میرا داماد بنا رہے گا۔ شہزادی یاسمین نے کہا کہ امی جان، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، اب آپ کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ ملکہ شہزادی کی تمام باتوں کو سن کر پریشان تھی۔ جب شہنشاہ کو پتہ چلا تو شہنشاہ نے نوکروں کو بھیجا، لیکن کہیں سے بھی راجو بندر کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اب شہزادی یاسمین نے جوگن والے کپڑے پہن لیے اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ روپ مکمل طور پر بدل گیا۔ ایک رات شہزادی اسی جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس درخت کے اوپر چکور اور چکوری بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکوری نے چکور سے کہا، کیا بات ہے چکوری، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ چکوری نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے مصر کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے چھالے پڑے ہوئے ہیں، وہ سو بھی نہیں سکتا۔ سارے طبیب اور حکیم اس کا علاج کر کے ہار گئے ہیں، کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی حالت بھلا کیسے ہوئی؟ چکورے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادے کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا سارا جسم جل گیا ہے۔ چکوری نے کہا، اے چکوری، کیا ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا، اگر کوئی ہماری بیٹ اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ ملا کر 40 دن تک روزانہ صبح شام شہزادے کو لگائے تو شہزادے کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ میرے شہزادے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ چکوری چکورا تو صبح اڑ گئے۔ شہزادی یاسمین نے ان کی ساری بیٹیں اکٹھا کی اور ایک طبیب کے بھیس میں وہ مصر کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے کچھ ہی میل کی دوری پر شہزادی یاسمین کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ شہزادی جس سے بھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی تو سب بتاتے کہ ان کے شہزادے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ شہزادی نے بازار سے سونف خریدا اور دوسری دوائیاں لے کر اور ضرورت کا سامان خرید کر شہزادے کے شاہی محل میں پہنچ گئی اور پہرے دار سے کہنے لگی کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک طبیب آیا ہے، وہ شہزادے کا علاج کرے گا۔ پہرے دار بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ اصغر نے کہا کہ اسے فوراً اندر بلا کر لاؤ۔ بادشاہ اصغر نے کہا کہ یہ تو ابھی نوجوان ہے، یہ شہزادے سلیم کا بھلا کیا علاج کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے طبیب اور حکیم ان کا علاج نہ کر سکے۔ پھر بھی بادشاہ اصغر نے کہا، تم بھلا کیا کر لو گے؟ بڑے بڑے طبیب اور حکیم ہار چکے ہیں۔ شہزادی یاسمین بولی، اگر 40 دن میں شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا ہے وہی میری سزا۔ یہ سن کر بادشاہ اصغر نے خوشی سے ہاں کر دی اور شہزادی یاسمین نے کہا کہ مجھے شہزادے سلیم کے ساتھ والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات شہزادے سلیم کی دیکھ بھال کر سکوں۔ بادشاہ اصغر کے حکم پر شہزادی کو شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا۔ شہزادی نے علاج شروع کر دیا اور مہینے بھر میں ہی شہزادہ سلیم پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا، لیکن زخم ابھی تھوڑے تھوڑے کچے تھے۔ جیسے ہی چکوری اور چکورا نے 40 دن کی بات کی تھی، اسی طرح شہزادی شہزادے کی خدمت کرتی رہی اور بادشاہ اصغر نے اسے بہت بھاری انعام دینے کی تیاری کر رکھی تھی اور شہزادہ سلیم اس طبیب کا دل سے شکر گزار تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 40 دن کے بعد شہزادی نے شہزادے کے جسم پر وہ لیپ کیا اور وہاں سے نکل گئی اور اپنے محل کی طرف لوٹ آئی۔ شہزادے نے وہاں سے آنے سے پہلے شہزادے سلیم کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی اور شہزادے کی انگوٹھی اپنے ساتھ لے کر وہ اپنے والد کے محل واپس آ گئی۔
ادھر شہزادے سلیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ طبیب چلا گیا ہے۔ محل میں شہزادے کی صحت یابی کی تیاری بہت زور شور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا دور دور تک کوئی بھی اتا پتہ نہ تھا۔ شہزادہ سلیم بہت پریشان تھا اور بادشاہ اصغر بھی حیران تھا کہ کیسا طبیب تھا، وہ کیسا حکیم تھا جو بغیر ایک پیسے کا تقاضا کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ سلیم جب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اس کے ساتھ فوج کا ایک شاہی دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے بڑی ہی احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور شہنشاہ اکبر کو خبر دی۔ شہنشاہ اپنی بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے بڑے ہی ادب سے شہنشاہ کو سلام پیش کیا۔ شہنشاہ نے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے معلوم ہوتے ہو، لیکن میں تو تمہیں نہیں جانتا ہوں اور میں نے تو اس سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ شہزادے سلیم نے کہا، اے میرے محسن، آپ بھلے ہی مجھے نہ جانتے ہو، لیکن میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ دراصل میں وہی راجو بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابری کا درجہ دیا تھا، اپنے محل میں رکھا، کھلایا پلایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ شہنشاہ اکبر نے خوشی اور حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے سلیم نے کہا کہ آپ کو میں اپنی کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیے کہ میری دلہن کہاں ہے؟ شہنشاہ نے کہا، بیٹا وہ تمہارے جانے کے بعد اسی محل میں اکیلی رہتی ہے۔ شہزادہ سلیم وہاں خوشی سے بھاگا، محل کے اندر گیا۔ شہزادی یاسمین غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شہزادے سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی یاسمین کو یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، میرا سارا جسم جلا ڈالا۔ ایک طبیب نے میرا علاج کیا، وہ کچھ نہیں لے کر گیا سوائے ایک انگوٹھی کے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی آپ کی انگوٹھی ہے؟ شہزادے سلیم نے کہا، ہاں، لیکن یہ تو کیسے آئی؟ پھر شہزادی یاسمین اسے پوری کہانی سناتی ہے۔ شہزادی نے کہا، میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ جب میری ماں نے آپ کو انسان بنا ہوا دیکھا تو اس نے بندر کی کھال کو جلا دیا۔ شہزادی بولی، غلطی آپ کی بھی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی بھی بندر بننے کی وجہ بتائی ہی نہیں، ورنہ میں اس کھال کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتی۔ شہزادے سلیم نے کہا، دراصل مجھے یہ ساری باتیں بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میرے ساتھ نوکر بھی تھے۔ گلی میں مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے اسے پر تیر چلایا، وہ ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا، میں اتنا آگے نکل گیا کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک 8 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ رو رہے تھے اور اس بچے کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بزرگ رو رو کر اس شخص کو بد دعا دے رہے تھے جس نے اس بچے کی ٹانگ پر تیر مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر بزرگ نے غصے سے کہا، تم انسان ہو یا بندر ہو؟ تمہیں تہذیب کا بھی خیال نہیں ہے؟ بس یہ ان کے کہنے کی دیر تھی، میں فوراً انسان سے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب میں جنگل بھٹکنے لگا، مجھے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ ان کی بد دعا اور اپنی حالت کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر اس بچے کو مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا جان، جب انسان اپنی غلطی کو مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ لڑکے نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بزرگ نے کہا، دیکھ، اس سے سیکھ، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ تیری بھلائی مانگ رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بد دعا تو واپس نہیں لے سکتا تھا، لیکن اس سے کم کر سکتا تھا، تو بندر ہی رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کر لے تیار ہو جائے گی تو تب اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اگر 1 سال سے پہلے تیری شادی ہو گئی، صرف اپنی بیوی کے سامنے ہی تو انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ مجبور ہو کر میں وہاں سے آ گیا، میں واپس اپنے محل بھی نہیں جا سکتا تھا اور میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ 4 مہینے تک میں جنگل میں یوں ہی بھٹکتا رہا، جو مجھے وہاں سے اپنے ساتھ محل میں لے کر آ گئے۔ پھر شہنشاہ نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی اور آگے کی ساری باتیں تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ شہزادے کی یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی
کہ ملکہ اور شہنشاہ نے ساری گفتگو سن لی۔ پھر ملکہ زینت نے شہزادے سے معافی مانگی اور شہزادے نے ملکہ کو معاف کر دیا۔ شہنشاہ اکبر نے کہا ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا اب تم میرے پاس رہو گے۔ شہزادے سلیم نے کہا ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے محل پر جانا ہے اپنے والد سے ملوانے کے لیے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا ہاتھ بٹانے ضرور آتا رہوں گا۔ اس کے بعد شہزادہ سلیم اپنی دلہن یاسمین کو ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس چلا گیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔